الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو بیان لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کرام اور علماء کرام، بالخصوص ائمہ کرام کے بارے میں دلوں کے اندر بغض رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک ایسی حکایت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سن کر بندے کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اور جن کے دلوں کے اندر اولیاء کرام کے بارے میں یا علماء کرام کے بارے میں بغض ہے، وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دور ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس سے توبہ بھی کر لیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ بغداد شریف کا ایک مشہور تاجر تھا جو کہ اولیاء کرام کے بارے میں بغض رکھتا تھا۔ ایک دن جمعہ کا روز تھا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ تو آپ جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو وہ تاجر جو تھا، جس کے دل میں بغض تھا ان کے بارے میں، وہ بھی پیچھے پیچھے نکل پڑا، اور دل ہی دل میں یہ سوچتا گیا اور کہتا گیا کہ یہ کیسا ولی ہے، ولی بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، پیر کہتا ہے، اور یہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد مسجد سے نکل گیا ہے، اس کا مسجد کے اندر تو دل ہی نہیں لگتا۔ یہ سوچتا اور کہتا ہوا حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب آپ کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نان بائی یعنی روٹیاں پکانے والے سے ایک روٹی خریدی اور آگے چل پڑے۔ اب اس کے دل کے اندر اور غصہ آ گیا، یہ دیکھ کر اور جوش میں آ گیا، اور دل ہی دل میں کہتا ہے یہ کیسا ولی ہے جو روٹی کھانے کے لیے محض مسجد سے نماز کے بعد فوراً نکل آیا، اور اب یہ کیا کرے گا۔ وہ دل کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اب روٹی لے کر کسی سبزہ زار کے اندر جائے گا، کسی باغ یا پارک کے اندر جائے گا، کھلی جگہ کے اندر جا کر مزے کے ساتھ یہ روٹی کھائے گا۔ اب اس کے دل میں یہ گمان تھا۔ اب وہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے بعد ایک گاؤں کے اندر پہنچے۔ اس گاؤں کے اندر جا کر اس گاؤں کی مسجد کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، تو جو پیچھے پیچھے تاجر جا رہا تھا اس کا خیال یہ تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ سبزہ زار کے اندر جائیں گے تو میں جب یہ کھائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ کیا ایسے ولی ہوتے ہیں جو محض ایک روٹی کھانے کے لیے مسجد سے نماز کے بعد فوراً نکل آتے ہیں۔ اس کا گمان تو یہ تھا، لیکن حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس گاؤں کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، جا کر دیکھا کہ اس مسجد کے اندر ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے اس روٹی کو اس بیمار آدمی کو کھلا دیا، یعنی وہ روٹی جو تھی وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بیمار آدمی کو کھلائی۔ اب وہ تاجر جو تھا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے تو کچھ اور سمجھا تھا، یہ کیا ہوا۔ خیر وہ باہر مسجد سے آیا اور گاؤں گھومنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نکل آیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے، کیسا گاؤں ہے۔ وہ باہر نکل آیا، ادھر سے سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا کام کیا، یعنی اس بیمار آدمی کو روٹی کھلائی اور واپس تشریف لے آئے۔ اب جب وہ تاجر آدمی جو تھا وہ مسجد کے اندر آیا اور دیکھا کہ وہ بیمار آدمی تو وہاں پر موجود ہے، مگر حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود نہیں ہے۔ تو جب اس سے پوچھا کہ وہ کہاں گئے تو اس نے جواب دیا کہ وہ تو بغداد شریف تشریف لے گئے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ تو خیر اس نے پوچھا کہ یہاں سے بغداد شریف کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 40 میل دور ہے۔
یعنی بغداد شریف جو ہے وہ اس گاؤں سے، جس گاؤں کے اندر وہ آدمی تھا جس کو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روٹی کھلائی تھی، وہ گاؤں بغداد شریف سے 40 میل کی دوری پر تھا۔ اب وہ تاجر سوچنے لگ گیا میں کہاں پر پھنس گیا ہوں، مجھے تو راستے کا بھی نہیں معلوم، میں سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں اور اتنا مگن ہو کے آیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس راستے سے آیا ہوں، مجھے تو راستہ بھی نہیں پتا۔ خیر اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ بغداد شریف سے سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر کب تشریف لاتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ ہر جمعہ کو اس وقت تشریف لاتے ہیں۔ اب خیر وہ وہاں پر رک گیا، قیام کیا، جیسے بھی ہوا وہ رکا وہاں پر۔ اگلا جمعہ آیا تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت پر وہاں پر پھر تشریف لے آئے اور اس آدمی کو روٹی کھلائی۔ تاجر کو دیکھ کر سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تاجر سے پوچھا، اے تاجر تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آیا؟ تو اس نے سارا معاملہ جو تھا وہ بیان کر دیا کہ میں اس لیے آپ کا پیچھا کر رہا تھا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اس تاجر نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے معافی بھی مانگی۔ پھر حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تاجر سے کہا، اچھا اب میرے پیچھے پیچھے ہی چلے جاؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہم بغداد شریف کے اندر بھی پہنچ گئے، یعنی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جب وہ آیا تھا تب بھی وہ 40 میل کا سفر چند منٹوں کے اندر، چند گھڑیوں کے اندر انہوں نے طے کر لیا، اور جب وہاں سے گئے بغداد شریف چلے گئے تو وہاں پر بھی 40 میل جو سفر تھا وہ بھی انہوں نے چند گھڑیوں کے اندر طے کر لیا۔ تو خیر وہ ان کے قدموں کے اندر گر گیا اور عرض کی کہ اے ولی اللہ، میں اولیاء کرام کے بارے میں بغض رکھتا تھا، تو لہٰذا مجھے آپ بھی معاف فرما دیجئے۔ اور اس وقت اس تاجر نے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ بھی کی، بیعت کی، اور آپ کے مریدوں کے اندر بھی شامل ہو گیا۔ تو میرے پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین کرام، ہمیں بھی یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی علماء کرام، ائمہ کرام، ہمارے امام حضرات جو ہیں یا اولیاء کرام جو ہیں، پیران عظام جو ہیں، ان کا ہمیشہ ادب ہی کریں، ان کے بارے میں اچھا ہی گمان کریں اور حسن ظن ہی رکھیں، کبھی بھی برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ خبیث گمان جو ہے وہ خبیث دل سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، یہ عرض گزار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف اور پاک کر دے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ ان کے دلوں، ان کے کاموں کے اندر للہیت اور خلوص اور مخلوق خدا کا درد ہوتا ہے، تو یہ جب بھی سوچتے ہیں مخلوق خدا کا بھلا ہی سوچتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ولی اللہ حضرات جو ہیں، اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام جو ہیں، یہ دنوں کا، سالوں کا، مہینوں کا سفر جو ہے وہ پل بھر کے اندر، چند گھڑیوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے علماء کرام سے، اپنے اولیاء کرام کے بارے میں، اپنے ائمہ کرام کے بارے میں یہ گمان اچھا ہی رکھا کریں۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمارا یہ اچھا گمان کرنا ہی ہمارے امام صاحب کے لیے اچھا گمان کرنا، ہمارا اپنے علماء کرام کے لیے اچھا گمان کرنا، ہمارا اولیاء کرام کے لیے اچھا گمان کرنا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔